اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا اعطیناک الکوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ جمہور مفسرین کے مطابق یہ مکی سورہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنائی اور پوچھا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ جنت کی یہ نہر معراج میں آپ کو دکھائی گئی۔ مسند احمد میں ہے کہ اس کے کنارے اندر سے ترشے ہوئے موتیوں کے ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے میٹھا ہے، اور یہ یاقوت، موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی اس کی تہہ میں کنکروں اور پتھروں کی بجائے جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ مکہ میں آپ کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، باتیں بنائی جا رہی تھیں کہ جو ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقرے میں آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی جو دنیا کے کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی راہ میں جتنی بڑی مشکلیں برداشت کریں گے تو اتنا ہی بڑا اجر یا ریوارڈ پائیں گے۔ حوض کوثر میں اسی نہر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ اس کے متعلق اس قدر کثرت سے احادیث ہیں کہ اس کی صحت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ تھا ہمارے نبی کا صبر، اور آج کا مسلمان حق کی راہ میں ذرا سی تکلیف پر صبر کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے شکوہ اور شکایت شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ مشکلیں ہمیں گناہوں سے پاک کرنے، ہماری اصلاح کرنے اور ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے آتی ہیں، اگر ہم صبر کریں اور راہ حق نہ چھوڑیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ مشرکین سجدے اور قربانیاں اللہ کے سوا اوروں کے نام کی بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے حکم ہوا کہ صرف اللہ کے نام کی مخلصانہ عبادت کرو، ہر طرف سے کٹ کٹا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی خالص توحید ہے۔ اور نہر سے مراد قربانی ہے، یعنی صرف اللہ کے نام کی ہی قربانی کرو، اللہ کے نام کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی اور بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت کے ذریعے آپ کو تسلی دی گئی اور آپ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی کر دی گئی، جو اب تک حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے، یعنی اس وقت کے کفار یہ سمجھتے تھے کہ آپ بے یار و مددگار انسان ہیں، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور باقی سب آپ کے مخالف۔ اور پھر جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا تو گویا ان کو یقین آ گیا کہ آپ کی تو جڑ ہی کٹ گئی ہے، آپ کی نام اور نسل ختم ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق نام اور نسل بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے۔ ان کی سوچ خالص دنیاوی اسباب اور دنیا دارانہ تھی، مگر اللہ کی حکمتیں ان سے بالاتر ہوتی ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے، سو وہ فرماتا ہے کہ ان دشمنوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور اے میرے محبوب، آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو نبی کے دشمنوں کا کوئی نام رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ ان کا نام و نشان ہی کہیں نظر آتا ہے اور باقی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1400 سال گزرنے کے باوجود نہ صرف اکثر مسلمانوں کے ناموں کا حصہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں تو منظور بڑھانا تیرا۔
اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے اور ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا نام نامی بلند ہو رہا ہوتا ہے، گویا کہ ہر سیکنڈ اور وقت کے ہر لمحے میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ سے دشمنی یعنی آپ کی سننا سے دشمنی رکھنے والا قلت ذلت بے برکتہ اور دمبریدہ ہے، کبھی دنیاوی اور اخروی فلاح نہیں پا سکتا۔ نبی کریم سے دشمنی سے مراد آپ کی سننا اور قرآن اور اللہ کے احکام سے دشمنی ہے، اور یہ دشمنی آج ہم میں بہت عام نظر آتی ہے۔ داڑھی اور سکارف کا مذاق اڑانا، اور جو لوگ داڑھی رکھیں یا جو عورتیں پردہ کریں ان کے مختلف نام رکھنا، داڑھی والے کو مولوی اور پردہ کرنے والی عورت کو ماسی یا مائی کہنا اور ان کی تحقیر کرنا، اور ان کو وہ عزت نہ دینا جو فیشنیبل اور مغرب زدہ لوگوں کو دی جاتی ہے، اور اللہ کے احکام اگر کوئی بتائے تو برا منانا، بیزاری ظاہر کرنا، میل جول کم کر دینا، اس پر مختلف باتیں بنانا، اس کے بیہائنڈ اس کو تحقیر کا نشانہ بنانا، یہ کہنا کہ یہ باتیں تو انہیں معلوم ہے، بے پرواہی برتنا اور دلچسپی نہ لینا اور عمل کی طرف نہ آنا، یہ سب کام دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے کاموں اور رویوں سے باز رہنا چاہیے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کی بڑی وجہ بھی قرآن اور سنہ کا مذاق اڑانا، بے پرواہی برتنا اور اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ آپ کی شریعت عبدالآباد رہے گی، آپ کا نام بحر و بر میں، آپ کے نام کی بحر و بر میں منادی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی ازواج، اولاد اور اصحاب پر قیامت تک بکثرت درود بھیجتا رہے۔ آمین ثم آمین۔